عطاء الرحمن سوال یہ کر رہا ہے کہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے اب پھر تبصرہ کر دیا ہے۔ میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، مجھے تو انتظار تھا کہ مرزا صاحب کی طرف سے مجھے 10 لاکھ روپے کے انعام کے حصول کا عدالت سے سمن آئے گا اور وہ ائمہ محدثین کی کتابوں میں سے اپنا پمفلٹ من و ان نکال دیں گے۔ میں نے 3 باتیں کہی ہیں، وہ 3 باتیں پھر دہراتا ہوں۔ یہ لگام کی حیثیت رکھتی ہیں اور موت تک نہیں نکلے گی۔ جتنا مرزا صاحب پھڑ پھڑائیں گے اتنے ہی پھنستے جائیں گے۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات کہ مرزا صاحب نے یہ پمفلٹ اپنی سوچ فکر سے جمع کیے ہیں اور اپنی سوچ فکر سے قرآن اور سنت کو جمع کرنا انسان کو گمراہی سے کفر تک لے جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلف صالحین میں سے کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا جی کیا ہے کتاب الجمل۔ میں نے کہا آپ اگر کتاب الجمل سے اپنا کوئی پمفلٹ نکال دیں تو 10 لاکھ روپے انعام ہے اور گزشتہ جمعہ سے 6 ماہ تک کے لیے یہ اعلان ہے، وہ یہ انعام حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے انہوں نے بعض باتوں پر تبصرہ کیا ہے۔ جزوی باتیں ہمارا موضوع نہیں ہے، اصل جو بات میں نے کہی ہے اس کی طرف آئیں۔ یہ ویڈیو کھیلنا، یہ مناظرہ کھیلنا میرا یہ مزاج نہیں ہے۔ آر یا پار تعرف سوابق عند الحروب، میدان کے اندر جو ہے وہ طاقتوری کا پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کس کے پاس دلیل ہے۔ اب وہ جزوی جو باتیں ہیں میں اس پر بھی تبصرہ کر دیتا ہوں کہ فلان منشی کا علم بصیرت کا نام ہے، اندھی تقلید کا نام نہیں ہے۔ فلان منشی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے اٹھانے والے بھی ہمارے سردار ہیں۔ آپ کا منشی ہونا تو بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن پیارے مرزا صاحب کان یکتب الوحیہ یہ ماضی استمراری ہے، یہ اکا دکا واقعہ نہیں ہے۔ اور پھر ایسی مضحکہ خیز باتیں کرنا کہ حضرت معاویہ ان کا پیٹ بڑھ گیا تھا اور وہ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، یہ بدن کے اندر جو تغیر ہے کس میں نہیں آتا؟ کیا نبی علیہ السلام کا جو ہے بدن وہ موٹاپا شریف کا شکار نہیں ہوا؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن نہیں تھا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑھاپے نے تغیر نہیں کیا؟ یہ کیسی باتیں ہیں جو آپ کرتے ہیں؟ آپ کی زندگی کا مقصد حضرت معاویہ اور ان کے رفقا کو نعوذ باللہ ڈی گریڈ کرنا ہے، خائب و خاسر ہوں گے، ناکام و نامراد ہوں گے۔ آپ کی تو زندگی کا مقصد ہی ایک ہے۔ میں بطور عبرت کے مثال دیتا ہوں، علامہ مودودی رحمہ اللہ، انہوں نے اتنا علمی کام کیا، سیاسی کام کیا، معیشت پر کتابیں ہیں، معاشرے کے مسائل پر ان کے بڑے بڑے باریک جواب ہیں، اسلام کی دعوت کے لیے ان کا پیغام دنیا کے بڑے حصوں میں پھیلا، لوگ متاثر ہو کر ان سے مسلمان ہوئے۔ تفسیر کی بڑی معتبر اور بڑی کتاب لکھی انہوں نے علامہ مودودی نے، اور حجیت حدیث پر بڑا کام کیا، طلوع اسلام کے پرویزی فتنے کو انہوں نے زمین بوجھ کیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ خلافت و ملوکیت میں ان کے قلم سے جو صحابہ کرام کے بارے میں تبصرہ سرزد ہوا ہے، انہوں نے ان کے چاند کو گرہن لگا کے رکھ دیا ہے۔ یہ ایک ان سے غلطی خطا ہوئی ہے تو آپ دیکھیں ان کا چاند گرہن کا شکار ہو گیا۔ تو آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے، تو مجھے افسوس ہے آپ کی پیدائش پر بھی، آپ کی تاریخ پر بھی اور آپ کے ساتھیوں پر بھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انعام لینے کے لیے عدالت میں آئیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ بقول شاعر، بلاتی ہیں موجیں کہ طوفان میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ آپ مجھے دعوت دیں، انشاءاللہ اتنا ہی وقت لگے گا جتنا سفر کا ہے، ٹھک ٹھک آپ کے دروازے پر، یا میری طرف آ جائیں۔
لاؤ لشکر کے ساتھ روٹی پانی عزت آبرو سارا کچھ، آ جاؤ بھائی۔ میں کئی دفعہ پہلے بھی دعوت دے چکا ہوں، جو آپ کہیں گے نا جی میری شان میں یہ لفظ بولیں، ہم آپ کی فضیلت میں وہ الفاظ بھی بول دیں گے، لیکن ہم نے آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں گندی زبان بولنے کی اجازت نہیں دینی۔ آج یہ پیغام پھر میں اپنی طرف سے آخری دفعہ اور تیسری دفعہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ سر اس کے چیلے نے جواب دیا ہے کہ وہ ہندا نے کلیجہ چبا لیا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں، اگر آپ صحیح سند ثابت کر دیں میں آپ کو 20 لاکھ روپیہ دوں گا۔ ہم تو یہ کلیجہ چبانے والی روایت کو ثابت نہیں مانتے، اس نے حدیثیں بیان کی ہے، او بھائی ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ تو کہے اس کو غلط چلے تو ہم آپ کو 20 لاکھ روپیہ دیں گے۔ او پیارے بھائی کو سامنے بھی آئے نا، کوئی بندہ اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ کر ہی چیلنج دیتا جائے، مجھے بلا لے کسی عدالت میں کسی فورم پر۔ بیان داغنا آسان ہے، کتنے مولوی بیان داغتے ہیں شیعہ سنیوں کے بارے میں، سنی شیعہ کے بارے میں، بریلوی دیوبندیوں وہابیوں کے بارے میں، اور نہیں جان دینا مولوی ویشی جٹ بنے ہوندے نے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ایک فورم ہے عدالت کا، بلائیں نا، مجھے نوٹس بھیجے، آج میں عدالت سے تو نہیں بھاگ سکتا، کوئی سرپنچ مقرر کرے، کوئی پنچایت مقرر کرے تو وہاں پر بیٹھ کر بات ہو جائے گی۔ میں نے 28/12 کا بھی جواب دیا۔ بس ایسی باتیں کو بندہ کرتا جائے، سامنے آئے، یہ منہ سے نیپیاں اور نکرے اتاریں، ہمارے سامنے بیٹھ کر باتیں کریں۔